اوے دیکھتے کو ملاتے کس گنا ہے یوٹیوبر آگے یوٹیوب آقا نے فرمایا کیا مالک بن دینار اس کے اعمال بھی ماں کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہے تھے لیکن جب اللہ راضی ہوگا تو ماں کی وجہ سے قبول ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا نا اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقدمہ پیش کرے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا، اس نے مجھے آگ میں جلا دیا تھا، میں جل کے مر گئی، میں انصاف چاہتی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ اور اس کی ماں کے سامنے اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ وہ دوزخ کی طرف گھسا جا رہا تھا اور ماں سے التجا بھی کر رہا تھا کہ میں جل جاؤں گا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میں مر جاؤں گا، تو نہیں دیکھ سکے گی۔ کوئی ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ یا اللہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے، میں نے بھی اس کو معاف کیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تمہیں زندہ جلایا ہے، یہ دیکھتا رہا، تو جلتی رہی، اب اس کو جلتے دے، تو دیکھ لے۔ کہتی کہے گی یا اللہ اس نے جلایا ہوا جلا سکتا تھا، میں نہ جلا سکتی ہوں نہ دیکھ سکتی ہوں کیونکہ میں ایک ماں ہوں، میرے سینے میں ایک ماں کا دل ہے۔ مان لو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اتنا بڑا ماں باپ کا احترام اللہ نے بتایا کہ اب اتنے بڑے فتوے کے ساتھ کہ اللہ نے اپنا پہلے ذکر کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہ کرو۔ اگلے دن بھی میں نے ایک بات نظر کی، میرے قبلہ عالم غوث زمان تاجدار ولایت اللہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، کہتا حضور میں یہاں رہ کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مہمانوں کی خدمت کروں گا۔ قبلہ عالم نے فرمایا تیرے کوئی ماں باپ زندہ ہے یا دونوں میں سے کوئی؟ انہوں نے کہا حضور دونوں زندہ ہیں اور دونوں بوڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر چلے جاؤ، یہاں خدمت نہ کرو، ماں باپ کی جا کے خدمت کرو، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جذبات کی قدر ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، آپ سبحان اللہ کے ساتھ شامل رہیں، اسٹیج سے نعرہ لگے گا۔ قبلہ پیر صاحب خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ بلا شبہ صوفیاء، فقراء، اولیاء کا یہی مسلک و عقیدہ ہے کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی خطاب کا حصہ سمجھ کے سماعت کر لیں کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ جو ماہر بندہ تکڑا کوئی امیر زیادہ کھڑا ہے، اس نے تو بڑی شیرنی دے لی ہے، تو اس نے زبان سے کوئی اظہار نہیں کیا، یہ دل میں بات لایا۔ تو میرے پیر صاحب نے فرمایا مولوی صاحب شرک کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے شرک کی شرعی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا یہ جو بندہ باہر کھڑا ہے اگر میرے دل میں یہ خیال جائے کہ یہ مجھے کچھ دے گا تو میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ یہ تو خود سائل بن کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ آئے وادی کمکول شریف میں، اس وادی کمکول شریف کے جنگل کو وادی جنت بنانے والی اس ہستی کا توکل اب بھی آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا کہ نہ شرط کی سہک تھامی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا۔ اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھوکا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا۔ جو چودھری اسد صاحب کے ساتھ ساتھی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے انہیں دعوت پہ فکر ہے۔ سارے صوفیاء کا یہ مسلک ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب بلول دنا کے پاس بیٹھے، لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، انہوں نے کہا میں جنید بغدادی ہوں، کہا کھانے کی عطا بتاؤ، انہوں نے اشارے سری
کئی عذاب بتائے، لیکن انہوں نے ماتھے پہ بل لایا، کہا میں نے تو علامہ سمجھتا تھا آپ کا تو کھانے کے عذاب ہی نہیں پتا، کہا ہاتھ دھونے سے لے کر بسم اللہ اور الحمدللہ تک تو میں نے بتا دیا ہے، اب آپ ہی بتائیں، اس سے آگے بھی یہ بات ہے، لیکن میں اسی پہلی بات پر اکتفا کروں گا، آپ ہی بتائیں، اگر مجھے نہیں پتا تو آپ پر بتانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال ہونا چاہیے، آپ سارے آداب کو معلوم خاطر رکھیں گے، اگر لقمہ ہی حلال کا نہیں ہوگا تو وہ حجاب لائے گا، طریقی اور اندھیرا لائے گا، کبھی بھی سینے میں روشنی نہیں لا سکتا۔ ان لوگوں کے سینوں میں آئے ہوئے اس روشن خیالات کا سب سے بڑا یہ سبب ہے کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ میں اعلان کر کے اگلے ثنا خان میرے پاس کھڑے ہو ہی گئے ہیں، اس کے بعد جو نقیب محفل ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیں گے۔ یہ اعلان دل کی کانوں سے سماعت کرے کہ دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف کا سالانہ عرس مبارک 17، 18، 19 اکتوبر سن 2025 بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار منعقد ہوگا، اور میرے پیر صاحب کا اعلان ہے کہ سارا سال کوئی اپنی ضرورت دعا کرانے کے لیے سلام کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن عرس پر ہم بلاتے ہیں، اور جب مالک بلائیں تو پھر کرم بھی فرماتے ہیں، لہذا آصف گجر صاحب کے قافلوں کا حصہ بنتے ہوئے آپ عرس مبارک میں شامل ہوں، پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ فقیر پر اللہ کا فضل کتنا ہے اور اس کے محبوب کا کرم کتنا ہے۔ 17، 18، 19 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار سن 2025 عرس مبارک میں شامل ہوں۔ خادم دربار عالیہ گنگول شریف طیب نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سکین کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ درود پاک سب کو آتا ہے، جس کو آتا ہے دایاں ہاتھ اٹھائے، دایاں ہاتھ اٹھا کر بآواز سے بلند پڑھے، صلی اللہ علیہ یا سلام علیکہ یا کالی زلفاں والا دھوپی دل دا سہارا، کالی زلفاں والا دھوپی دل دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالی زلفاں والا دھوپی دل دا سہارا، جیتا سہارا سجا چلے گا، کالی زلفاں والا دھوپی دل دا سہارا، کالی زلفاں والا دھوپی دل دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دساں میں مصطفیٰ کی سونی شادی، آپ دی تاریخ وچ سارا دی قرآن، آپ دی تاریخ وچ سچی قرآن، دساں میں مصطفیٰ کی سونی شادی، آپ دی تاریخ وچ سارا دی قرآن، آپ دی تاریخ وچ سارا قرآن، پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، تاجدار ختم نبوت، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں
ایسا سویا میں بھی کوئی دنیا میں آیا نہیں شاید کو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار کو جیا کوئی رب نے بنایا دید میرے رب دیے رب کا نظارہ دید میرے رب دیے رب کا نظارہ قسم خدا دی میں سب سے نالو پیارا قسم خدا دی میں سب سے نالو پیارا کہتی غلیم بھوکے میں لاچ پالدا کہتی غلیم بھوکے میں لاچ پالدا رب کے لے آوا تو چھوڑا تیرے نال دا کہتی غلیم بھوکے میں لاچ پالدا کہتی غلیم بھوکے میں لاچ پالدا رب کے لے آوا تو چھوڑا تیرے نال دا چھوڑ دینا چاہتے ارے شادا تارا چھوڑ دینا چاہتے ارے شادا تارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا میرے پراؤ میرے سورج سمجھ کو تالیاں زلفا والا اوکے دل لالا سہارا تالیاں زلفا والا اوکے دل لالا سہارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا پیار دائے رشتہ پیار دائے رشتہ ہر سال نبھاڑائے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے بڑا جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے بڑا پیار دائے رشتہ پیار دائے رشتہ ہر سال نبھاڑائے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے منائے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے منائے منگیے کی رب کو من توڑ گئی لوگوں مال کے دولت دی سب میر دل گئی لوگوں دل تیرا پیار ہوگا دل تیرا پیار ہوگا کی بھول ہمارا سجا چکے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے منائے روٹی بک جاتے شاد زندگی کوئی گل رے سب کچھ سامدری سب کچھ سامدری آباد لٹائے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے منانا جنہوں منانا سجا چھوڑے جشن میلاد اچھا کچھ بچ کے منانا
شرملات اساں گج گج کے منائے شالا رلے وسجا شالا رلے وسجا دوارا زندہ پیر دا شالا رلے وسجا شالا رلے وسجا دوارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سی سے فضائے نظارہ زندہ پیر دا جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا شالا رلے وسجا شالا رلے وسجا شالا رلے وسجا شالا رلے وسجا دوارا زندہ پیر دا ٹھنڈ سی سے فضائے نظارہ زندہ پیر دا سن کے آیا صفا کا جانا تم آگ دا سن کے آیا صفا کا جانا تم آگ دا ڈوبے ہوئے تار دا ڈوبے ہوئے تار دا اشارہ زندہ پیر دا ٹھنڈ سی سے فضائے نظارہ زندہ پیر دا ٹھنڈ سی سے فضائے نظارہ زندہ پیر دا میرا پیغام دل کا پاک دیسی چچا میرا پیغام دل کا پاک دیسی چچا جیتا دل ملے دا جیتا دل ملے دا سہارا زندہ پیر دا شالا رلے وسجا دوارا زندہ پیر دا میرے دل پہ بشر سلوا کھیلے جاتے نے میرے دل پہ بشر سلوا کھیلے جاتے نے جب پیر بھائی لاتے جب پیر بھائی لاتے تارا زندہ پیر دا تیرا پیر میرا پیر زندہ پیر زندہ سبحان اللہ بندی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کافی دیر سے محفل جاری اور ساری ہے اور درباری ثنا خان اپنے بھرپور انداز کے ساتھ آج پیش کر رہے ہیں ایک چیز کی کمی ہے کہ تھوڑی سی مسکراہٹ تھوڑے چہرے دکھاتے ہیں شادی حال ہے میرج حال ہے اتنا کہ بندہ ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے میرج حال بیٹھے ہو دوسرا میلاد مصطفیٰ ہے تیجا پیرا کی زیارت ہو رہی ہے تین دن خوشیاں جنہا خوش بیٹھا ہے وہ ہاتھ بھاگ اچھا بولے سبحان اللہ رہنگر خان ہے اور پڑھا مثال کے بابی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں پڑھا رہنگر خان کا فرزند تھا میں نے پتا تو ساتھ میں سننا ہے لیکن کتنا پیتی سرکار ہوں جب میں پچھلے سال تساں اپنا زور دکھایا سی اور مرشد سے دعا نہیں سی دعا لینے خاطر کرتا پتا میرا جو موقع بھی دینا میں کرنی ہے بہرحال آصف بھائی محبت ہے فقط پیرانی نظر چند آن واسطے چند جملے میں پڑھتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ رہنگر خان کی سرزمین تے رہن والے غیور سنی ولیاں نال کتنا پیار کرتے ہیں جن نے اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ جن کا پیٹ پیڑا نہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ میرے ذمہ لائے نے سب تو پہلے میں معززین علاقہ جڑے ساری اسٹیج کی زینت بنے رہنگر خان کے مہمان علی گرامی اور جتنے پنڈال سارے آقا جاشق میں تمام احباب کو دل کی تھانگرائیاں دلال آصف علی گجر صاحب کی طرفوں خوش آمدید آخنا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں وقت نکال کے اپنے وقت کو قیمتی بنایا اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اپنی بارے میں قبول اور منظور فرمائے دوسرا اعلان بڑا خصوصی اعلان اور خوش ہونا اعلان محفل تو بعد عظیم و شان لنگر دا اہتمام ہے مٹھائی بولے ہو اور لنگر راج راج کے کھانا چاہیے ہاتھ بھاگو چو بولے سبحان اللہ میرے ذمہ قبلہ شاہ جی قبلہ عرباز شاہ جی آپ کو صدا دینی ہے اور میں صدا دے کھانے دکار کر رہے ہیں مولا علی دا ذکر کر رہے ہیں علی یوں ہے میرا 4 11 چڑی علی ہے پھر 5 چڑی علی ہے 12 چڑی علی ہے جڑا علی دا نوکر نہ رہے ہیں علی جنی آواز سجدی کے اوپر آواز بلند
شیر سنو، شیر تو بعد چاہے پنڈال ہے چاہے اسٹیج ہے، ہاتھ اٹھا کے جملے کا استعمال کرنا کہ علی کا ذکر ایسا ہے، علی کا ذکر ایسا ہے، قرآن کی طرح قبلہ بادشاہ جی قرآن ایسی میں جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، قرآن ہیٹر میں جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، علی کا ذکر میں کھڑا بیٹھے ہاتھ اٹھا کے آخر تک نعرہ حیدری آصف بھائی کوئی شعر نے اور پہلا شعر بس کر رہے ہیں، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر، پر چاہتا ہے سر بلند ہو زمانے میں، علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا گیا ہے، ہاتھ اٹھا علی کے آنے کا دن، میرا رجب کا پروگرام ایک پروگرام تھا، بندے نے کہا جماعتی صاحب بڑی علی لکھی دیئے کسی صحابی کا ذکر سناؤ، میں کہا جناب پہلے کلمہ سناؤ، اسی علی کو صحابی نہیں مانتے کہ علی صحابی نہیں، پھر اور کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا، جملہ سننا اصحاب محمد میں علی ہے کہ نہیں ہے، اصحاب محمد میں علی ہے کہ نہیں ہے، تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے، خود آقا نے فرمایا علی جسم ہے میرا، اس نور کے پیکر میں علی ہے کہ نہیں ہے، اس نور کے پیکر میں علی ہے کہ نہیں ہے، مت سوچ تیرے گھر میں سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ تیرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے، آخری جملہ ہم افضلیت ابو بکر صدیق کی مانگتے ہیں، میں بھی نقشبندی ہوں، حضور کے بعد مرشد اول ہمارے سیدنا صدیق اکبر، افضلیت ان کی ہے، لیکن فضیلت سنیے، مت سوچ تیرے گھر میں سونا ہے کہ چاندی، یہ دیکھ تیرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں جملے پر، اگر تو کوئی جج بیٹھا ہے اگلی پیشی میں سبحانہ سناں گا، اگر کوئی علی کا نوکر بیٹھا ہے شرمائے نہیں، جملے کا استقبال ہاتھ اٹھا کے کرنا، کل دین خلیفہ ہے، کل دین خلیفہ ہے، علی مولا سے پہلے، کل دین خلیفہ ہے، علی مولا سے پہلے، ان دینوں کا مولا علی ہے کہ نہیں ہے، نامی علی بچنی آنے طاقتہ علی علی کہنے والے ولی بن جاتے ہیں۔ میں ملتمس عالم اسلام کے معروف محترم حسن خان بوس ٹی وی چینل جن کا حوالہ اور پہچان اصل پہچان یہ ہے، دربار عالیہ نقشبندیہ دھمکول شریف کے درباری سرا خان آل نبی اولاد علی جناب سید ارباز حسین شاہ صاحب تشریف ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تمام حاضرین و سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، اور مجھے چیز کی خوشبختی کے ایک مرتبہ پھر والی دھمکول شریف میرے پیر و مرشد حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدعی اللہ علیہ آپ کی موجودگی میں ناچیز کو حاضر کا شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری آصف صاحب اور ان کے جتنے بھی برادران ہیں انتظامیت کے احباب ہیں جنہوں نے ہر سال میں بنائی اتنی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، جتنے آئے بیٹھے ہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام دلین جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک نذرانہ سبھی پر ڈال سے آواز آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ
मेरा ख्याल है उर्दू च समझ नहीं आई जिन्हों पंजाबी आती जरा सजा हाथ चुके पंजाबी सारे समझ आती चुकना जरा एक बार चुकना बार नहीं चुकवाने में एक बार हाथ चुकना जरा जेडे पंजाबी बोले जिन्हों पंजाबी आती है दुरूद की आवाज ना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि